اردو موسٹ ریپیٹڈ غزل کی تشریح خواجہ میر درد۔ غزل: موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس میں خواجہ میر درد موت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ موت فقیروں سے کچھ نہیں چھین سکتی، کیونکہ جو لوگ موت سے پہلے ہی مر چکے ہوں ان کا موت کیا بگاڑ لے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ فقیر اور درویش لوگ زندگی کو موت کی امانت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی آسائشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ہر گھڑی موت کی تمنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ شعر نمبر 2: دیدہ وید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد زندگی کی اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک چنگاری کی طرح ہے۔ جس طرح چنگاری کچھ دیر کے لیے روشن ہوتی ہے اور کچھ لمحوں بعد وہ راکھ میں بدل جاتی ہے، زندگی ہی بالکل بھی ویسی ہی ہے، جو چند سالوں کے بعد مٹ جائے گی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جو زندگی کی جو عارضی اور مختصر حقیقت ہے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو۔ یہ مختصر سی مہلت ہے، اگر اس میں ہم اپنے دوستوں سے، ملنے والوں سے ہنس بول لیتے ہیں، ایک دوسرے کا دیدار کر لیتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ یہ نمبر 3: بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر درد ایک بہت بڑی سچائی بیان کر رہے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ اپنی خوشامد طبیعت کی وجہ سے نااہل اور کم درجہ لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں اور درباروں میں بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں تو وہ واقعی ہنر اور جوہر والے بن جاتے ہیں۔ ان کی نااہلی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہے کو جتنا بھی اس کو رگڑا جائے، چمکایا جائے، وہ زیادہ کالا ہی ہوتا جاتا ہے، یعنی اس میں سونے اور چاندی جیسی چمک پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نااہل آدمی ہوتے ہیں، جس قدر بھی خود کو نکھار لے، جھوٹ کے سہارے حاصل کر لے، ہنر مندی کی جگہ وہ نہیں لے سکتا۔ وہ عارضی شہرت وغیرہ تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن لوگ اس کی اصلیت کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ نیکسٹ: موسٹ ریپیٹڈ غزل کے اشعار کی تشریح۔ شاعر کا نام: مرزا اسد اللہ خان غالب۔ شعر: وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ محبوب کا دیوانہ ہے اور اسی کی یاد میں گم رہتا ہے، مگر اسے افسوس ہے کہ اسے اپنی محبت کا جواب نہیں ملتا جس کا وہ حقدار ہے۔ ایسے میں اسے اپنے محبوب کی گلی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں اس کو پذیرائی نہیں ملتی، وہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، محبوب کی گلی کا رخ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ لیکن شاعر کا دل اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہے کہ وہ بار بار ادھر کا رخ کرتا ہے اور ہر بار حیران ہوتا ہے کہ میں آخر ادھر کیوں جاتا ہوں۔ شعر نمبر 2: عشرت قتل کہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل تمنا کے دل میں قربان ہونے کے لیے قتل گاہ کی طرف جانے میں جو خوشی چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں مت پوچھ، یعنی محبت کرنے والے قربان ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔
اہل تمنا اپنے لیے تلوار کو نیام سے نکلتے دیکھ کر بھی خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ نظارہ تو ان کے لیے عید ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت کرنے والے کسی سے نہیں ڈرتے اور قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے، تو خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ شعر نمبر 3، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، تو ہو اور آپ یہ صد رنگ گلستاں ہونا۔ لے گئے خاک میں یعنی مٹی میں لے گئے، ہم داغ تمنا یعنی خواہش۔ اس شعر میں شاعر محبوب کو مخاطب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب، ہم تو مراد حاصل کیے بغیر قبر میں جا کے سو گئے، اور ہمیں جو شادمانی حاصل ہو سکتی تھی، جو خوشی حاصل ہو سکتی تھی، اس کی آرزو ہم سینے میں ہی اس کا داغ لے کر چلے گئے۔ اب تو بس تم جس طرح بھی چاہو باغ باغ ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش رہو، ہماری خوشیاں بھی تمہیں حاصل ہو جائیں، یعنی ہمیں ہماری زندگی میں تمہاری کوئی بھی خوشی حاصل نہیں ہو سکی۔ ہم بھی اس دنیا میں آئے تھے کہ اس دنیا کی رونق سے لطف اندوز ہوں، لیکن ہمارے مقدر میں تلخیوں اور رسوائیوں کے سوا کچھ بھی نہ رہا۔ یہ ساری حسرتیں ہم دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ہماری یہ دعا ہے کہ تو اس دنیا میں گلستان کی طرح رہے، جس میں ہر طرف بہار ہی بہار ہو، مہکتی کلیاں ہوں، پھول ہوں، اور تم اس میں خوش و خرم زندگی بسر کرو اور آباد رہو۔ سیکنڈ گروپ غزل۔ شاعر کا نام شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ شعر: رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ شب یعنی رات، آستین یعنی آستین سے آنسو صاف کرتا رہا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمام رات روتا رہا ہوں، رونے سے کام بس کہ شب اے ہم نشیں رہا، یعنی وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، کسی وقت بھی میرے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں، کیونکہ جب دل میں کسک ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، اور یہ عمل ساری رات مسلسل جاری رہتا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور اپنی آستین سے آنسو صاف کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے دوست مجھے تیری رسوائی کا ڈر بھی ہے اور اپنی جگ ہسائی کا بھی، یعنی تیری یاد میں میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلتے رہتے ہیں، اور پھر میں ان کو صاف کرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ شعر نمبر 2، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، چمن یعنی باغ، بیچ یعنی درمیان میں، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا، خندہ گل سے حزیں رہا یعنی رنجیدہ اور غمگین ہو جانا۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اپنی بے بسی اور نازک مزاجی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں اتنا زیادہ نازک مزاج اور حساس ہو گیا ہوں کہ انتہا یہ ہو گئی ہے کہ جب غنچہ کھلنے لگتا ہے تو مجھے بڑا ملال ہوتا ہے، میں رنجیدہ اور غمگین ہو جاتا ہوں۔ شاعر کے رنجیدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کلی غنچہ بنتی ہے اور غنچہ پھول، اور اس کے بعد فنا کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ کلی اس مرحلے سے واقف نہیں ہوتی، جبکہ شاعر کو اس معاملہ کا بالکل پتہ ہوتا ہے، لہٰذا کلی کا یہ سفر اسے غمگین کر دیتا ہے، کیونکہ ایک پہلے وہ کلی ہوتی ہے، پھر غنچہ بنتی ہے، پھر وہ پھول بنتی ہے، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بعد اس نے پھر فنا ہو جانا ہے، اس کا وجود بھی باقی نہیں رہنا۔ شعر نمبر 3، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ اس میں یارانے گرم رو یعنی قافلے میں جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں۔ تشریح:
اس شعر میں شاعر نے ایک ایسے انسان کی کیفیت بیان کی ہے جو قافلے میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ منزل کی جانب یعنی اس کی طرف چلا، لیکن وہ عزم اور ہمت اور جذبے سے محروم تھا۔ اس کا منزل پر پہنچنا بہت ضروری تھا۔ وہ اپنی سست روی اور جوش اور جذبے میں کمی کی وجہ سے قافلوں کا ساتھ نہ دے سکا، یعنی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ منزل کی طرف تو نکل پڑا، لیکن اس میں وہ جذبہ نہیں تھا، وہ بہت ہی سست تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے قافلے والوں کا ساتھ نہ دے سکا، یعنی وہ لوگ آگے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گیا، جبکہ قافلے کے دوسرے لوگ بڑے ہی پکے ارادے کے تھے اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جو سچے دل کے اور خلوص کے مالک لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہی سچا ہوتا ہے، اور وہ سچے دل سے جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور ان کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے قافلے کے جو باہمت لوگ تھے وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پیچھے رہ جانے والا جو شخص ہے وہ قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا رہا، اپنی ناکامی پر دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ پیپر 2023 سیکنڈ گروپ تحت ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ کیجیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ شاعر کا نام علامہ اقبال۔ شعر: اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تشریح: یہاں علامہ اقبال طائر لاہوتی مومن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ طائر لاہوتی ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال ایک مرد مومن کی اعلیٰ ترین جو اس کی صفت ہوتی ہے اس کی خودداری یا غیرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مرد مومن علامہ اقبال کا وہ آئیڈیل مسلمان ہے جس کا دل عشق سے سرشار ہے اور جس کی پرواز لاہوت یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال خودداری کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لاہوت کے پرندے، جس رزق و دانے کو پانے کے لیے تجھے اپنی پرواز میں کمی کرنی پڑے وہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے، یعنی تجھے زندگی کے آگے اور زندگی میں کوئی ترقی کرنے کے لیے اگر تجھے بلند مقام پانے کے لیے اپنی پرواز میں کمی کرنی پڑے تو وہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ایسے رزق سے تو موت بہتر ہے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک انسان کا جو قول اور عمل جس سے اس کا سر نیچا ہوتا ہو وہ عمل اس کی شخصیت کو پست کر دیتا ہے، اس کے برعکس خودداری سے سر اٹھا کر کیے جانے والا کام ہمیشہ شخصیت کے لیے اس کی عزت کا باعث بنتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنا مقام زمین کی پستیوں میں ڈھونڈنے کی بجائے آسمان کی وسطوں میں تلاش اس کو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مرد مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ طاہر لاہوتی ہے، اس کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی خودداری کا سودا کرے۔ اس لیے علامہ اقبال کے نزدیک ان کے خیال میں مرد مومن کو ہر اس فائدے سے دور رہنا چاہیے جس سے اس کی خودی مجروح ہوتی ہے۔ شعر نمبر 2: داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ یا داراؤ سکندر 2 یہ بادشاہ ہیں۔ تشریح: داراؤ سکندر جیسے بادشاہوں کے نام ان کی سلطنت ان کے وسیع ہونے کے حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آج ان لوگوں کا ذکر ان کی زندگی کی عظمت یا ان کے کردار اور عمل کے حوالے سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب مادی اشیاء ہیں، یہ فنا ہو جانے والی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فقیر اور درویش لوگوں کو وسیع سلطنت کے مالک بادشاہوں پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں فقیر اور درویش لوگوں کی بادشاہوں سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ فقیری اور درویشی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص بہت زیادہ وسیع سلطنت اور بادشاہت کے مالک شخص سے 1000 گنا بہتر ہے۔
کیونکہ فقیر اور درویش لوگ اپنے کردار اور عمل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں کہ یہ مال و دولت اور یہ عیش و آرام تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ شعر نمبر 3، آئینے جواں مردہ حق کے گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ حق گوئی کہتے ہیں سچی بات کہنے کو، بے باکی کہتے ہیں جو نڈر ہو، بہادر ہو۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر، بے باک ہوتے ہیں۔ وہ جرأت، حق گوئی، صدق و سچائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کبھی بھی لومڑی جیسی بزدلی اور دھوکہ دہی کی صفات یعنی اس کی خوبی اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ شیر کی طرح بہادر اور بے باک ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی اور انصاف اور سچائی کا بول بالا کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سچائی اور بے خوفی ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایسی خوبی ہے جو اسے دین اور دنیا میں سرخرو کرتی ہے، یعنی کامیاب کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر تھا، جو بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی جرأت مند تھے اور بے باک تھے۔ پیپر 2020 موسٹ ریپیٹڈ غزل اور ان کی تشریح۔ فراق گھور گھپوری شاعر کا نام۔ شعر: حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ تو طے ہے کہ انسانی زندگی ایک نہ ایک روز ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بہت ہی مختصر لگنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے اسے حیات چند روزہ کہا ہے، اور کو یہ احساس ہے کہ اس کی یہ زندگی چند روزہ ہے، لیکن شاعر نے اپنے سلیقے سے اور حکمت سے اس عارضی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بدل دیا ہے۔ یعنی جو لوگوں کی خدمت کے لیے زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ زندگی عارضی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے۔ اب جو چیز انسانی خدمت پر صرف ہو جائے، خرچ ہو جائے، اور جس چیز کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کر دیا جائے، جو محبت بانٹیں اور درد کی دولت تقسیم کرنے اس کے کام آ جائیں، اسے بھلا کس زوال کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو تا قیامت ہی باقی رہتی ہے۔ شعر نمبر 2، یہ دنیا کوئی پلٹا لینے والی ہے اب شاید۔ یہ دنیا کوئی پلٹا لینے والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ یعنی وہ شاعر اس میں فراق گھور گھپوری کہتے ہیں کہ اہل دانش کو یہ کمال حاصل ہے کہ کائنات میں ہونے والے جو بھی ظاہر کوئی بھی آثار وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے وہ حالات کا اندازہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہوا میں حبس کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آندھی طوفان آ سکتا ہے۔ ایسے ہی اندھیرا بہت بڑھ جائے تو دن نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے تو انقلاب آیا کرتے ہیں۔ تو فراق گھور گھپوری بھی اپنے ارد گرد کی دنیا میں پھیلی ہوئی بے چینی، بے سکونی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب دنیا کے حالات تبدیل ہونے والے ہیں، یہاں کوئی انقلاب آنے والا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بے چینی اور بے سکونی تو پہلے ہی تھی، لیکن اب اس میں بہت زیادہ شدت ہو گئی ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے حالات اب بالکل اور رخ اختیار کر لیں گے۔ شاعر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کی سنگینی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور ہوگا۔ شعر نمبر 3، میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ ظلمت کدے یعنی جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس دنیا عارضی کے بارے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کا گھر ہے، جب تک انسان زندہ رہے گا ان دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دکھوں کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ان سے دور بھاگنے کی بجائے ان کو تسلیم کر لیا جائے اور انہیں گلے سے لگا لیا جائے۔ تو شاعر بھی اس میں ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف زمانے کے غموں سے سمجھوتا کر لیا ہے
بلکہ اس غمزدہ جو دنیا ہے اس میں اپنے قصیدہ خوانی کی ہے کہ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے انہوں نے شعر اور گیت لکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے۔ یعنی شاعر اس دکھوں بھری دنیا کو اپنے احسان جتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبتوں سے بھری دنیا رہنے کے قابل نہیں تھی، ہماری شاعری نے اسے رہنے کے قابل بنا دیا ہے، اب لوگوں کو اس پر پیار آنے لگا ہے۔ 2022 فرسٹ گروپ، شاعر کا نام فراق گور گھپوری۔ شعر: علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ دنیا غم دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ دکھوں کا گھر ہے۔ دنیا سے جو دوستی کرتا ہے اس کو حقیقت میں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ جب شاعر کا تعلق دنیا اور دنیا والوں سے قائم ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں ہر شخص خود غرض ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، یہاں کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ شاعر کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور دنیا والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور دنیا کے تعلقات سے وہ بیگانہ ہو گیا۔ تو شاعر پھر اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ میں نے جب دنیا اور اہل دنیا سے تعلق توڑ لیا تو اب غم کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے، تو پھر میرے دل میں غم کیوں ہے باقی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماضی میں کبھی ہم نے کسی کے ساتھ محبت اور دوستی کا سفر شروع کیا تھا اور اس پر خود اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ کیا تھا، اور پھر اس نے بھی ہمارے خلوص اور اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ کی جگہ پھر غم نے لے لی ہے۔ پیپر 2023 فرسٹ گروپ، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شعر نمبر 1: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی اور اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جذبہ عشق زندگی گزارنے کے لیے رہنما قوت بن جائے تو غلاموں پر بھی شہنشاہی اور حکمرانی انکشاف ہونے لگتا ہے۔ یعنی عشق جو ہے غلاموں میں بھی ایسی خوبیاں، اعلیٰ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ سب اس کے قدردان بن جاتے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی عشق کا جذبہ اختیار کرنے والوں کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ شعر نمبر 2: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ دنیا میں جس نے بھی کوئی بلند مرتبہ پایا ہے اس نے دن رات کوئی نہ کوئی محنت ضرور کی ہے اور تبھی اس نے یہ مقام پایا ہے، چاہے وہ عطایہ ہو، رومی ہو، ان جیسے شاعر ہوں، یا امام رازی اور امام غزالی جیسے عالم ہوں اور فلاسفر ہوں، یہ سب ہی عظیم ہستیاں ہیں۔ انہوں نے دن رات بہت محنت کی ہے، ان کا دین پر ایمان بہت ہی پختہ تھا، اس وجہ سے یہ اس مقام پر فائز ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ ان کی سوچ بچار اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جو تڑپ تھی ان کے سینے میں روشن تھی۔ آہ سحر گاہی دراصل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی اصطلاح ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں صبح کے وقت گریہ وزاری کے ہیں، یعنی ہر انسان کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو سچے عاشق ہوتے ہیں ان میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3: نو میت نہ ہوں ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امید پرست شاعر ہیں اور وہ اس شعر میں قوم کے روشن مستقبل کی امید کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہنما،
بے شک یہ مسافر کم ہمت اور محنت سے جی چراتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اچھی بات کا کوئی اثر نہیں لیتے، یہ صرف کوشش سے گھبراتے ہیں۔ جب اچھی شے کی قدر کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس قوم میں ابھی بھی یہ خوبی موجود ہے کہ یہ اچھے کردار سے اثر قبول کرتی ہے، اور اگر ایک باذوق رہنما ہو تو وہ اس قوم میں زندگی کی نئی روح پھونک سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس قوم میں بڑے ہی جوہر ہیں، کسی ہنر کی کمی نہیں ہے، لیکن اسے ابھارنے اور جگانے کے لیے ایک دانا رہبر کی ضرورت ہے جو قوم کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے۔